وزیراعظم شہباز شریف نے اعتراف کیا ہے کہ گزشتہ دہائیوں میں بلوچستان کو نظر انداز کرنا خود احتسابی کا لمحہ ہے۔ صوبے کی جغرافیائی ساخت ترقی کے سفر میں چیلنج بن گئی۔ بلوچستان کے لیے جو قربانی ضروری ہوگی دیں گے۔ پیپلز پارٹی کا آزاد کشمیر میں ان ہاؤس تبدیلی کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی آزاد کشمیر پارلیمانی گروپ کا وزیراعظم آزاد کشمیر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے پر اتفاق۔ حتمی فیصلہ صدر آصف علی زرداری کریں گے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قاہرہ میں مصر کے صدر عبدالفتاح السیسی سے ملاقات۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں پاک مصر دو طرفہ تعلقات، خطے کی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان استنبول میں مذاکرات کا دوسرا دور، ٹھوس اور قابل تصدیق مانیٹرنگ طریقہ کار کے قیام پر بات چیت۔ 5 سال بعد برطانیہ کے لیے قومی ایئر لائنز کی پروازیں بحال۔ اسلام آباد سے مانچسٹر کے لیے پہلی پرواز روانہ۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے فلائٹ آپریشن بحالی کا افتتاح کیا۔ کہا قومی ایئر لائن پر پابندی سے کافی نقصان ہوا۔ پروازوں کی بحالی میں برطانوی ہائی کمشنر کا کلیدی تعاون رہا۔ جین میریٹ نے پروازوں کی بحالی کو بہترین کامیابی قرار دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بھی مبارکباد۔ بیان میں کہا پاکستان کا پوری دنیا میں تشخص بحال ہو رہا ہے۔ پابندی کی وجہ سے قومی ایئر لائن کی ساکھ کو نقصان پہنچا، جس کو کئی برس کی محنت کے بعد بحال کیا گیا۔ 2020 میں PTI کے وزیر ہوابازی غلام سرور خان کے ایوان میں پاکستانی پائلٹس کی جعلی ڈگریوں سے متعلق بیان پر یورپی یونین اور برطانیہ نے قومی ایئر لائن پر پابندی لگا دی تھی۔ ہم دنیا کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں کہ ہمارے پائلٹس، جس میں سے 262 آؤٹ آف 860 30% آلموسٹ، ان کے لائسنسز فیک ہیں، لائسنسز ٹھیک نہیں ہیں، انہوں نے ایگزامز پراپر نہیں دیے، خود نہیں دیے، ان کا وہ فلائنگ ایکسپیرینس نہیں ہے۔ پاک افغان کشیدگی کے باعث چمن میں باب دوستی ہر قسم کی تجارتی سرگرمیوں کے لیے آج 14ویں روز بھی بند۔ باب دوستی کے دونوں اطراف ویزا پاسپورٹ پر سفر کرنے والوں کی بڑی تعداد موجود، تاہم غیر قانونی مقیم افغانوں کی واپسی کا عمل جاری۔ حکام کے مطابق سندھ اور بلوچستان سے 5000 افغان خاندان باب دوستی پہنچا دیے گئے۔ افغان خاندانوں کی چمن بارڈر کیمپ کے باہر قطار، واپسی میں تاخیر پر احتجاج۔ دوسری جانب خیبر میں طورخم تجارتی گزرگاہ پر کارگو گاڑیوں کی لمبی قطاریں۔ جنوبی وزیرستان میں انگور اڈہ، شمالی وزیرستان میں غلام خان اور ضلع کرم میں خرلاچی سرحد بھی بند۔ گزشتہ روز ترجمان دفتر خارجہ نے کہا تھا کہ افغان سرحدی راہداریاں فی الحال نہ کھولنے کا فیصلہ کیا ہے۔ عام پاکستانی کی جان بچانا اشیاء کی آمد و رفت اور تجارت سے زیادہ اہم ہے۔ DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کی روک تھام اور خوارج کے خلاف مؤثر اقدامات کیے ہیں۔ دشمن کی کسی بھی جارحیت کے خلاف پاک فوج اور عوام سیسا پلائی ہوئی دیوار ثابت ہوں گے۔ مردان کی مختلف جامعات اور مدارس کے اساتذہ اور طلباء کے ساتھ نشست میں مارکہ حق اور حالیہ پاک افغان کشیدگی سمیت مختلف موضوعات پر گفتگو۔ DG ISPR نے دہشت گردی اور خوارج کے خلاف مؤثر اقدامات سے آگاہ کیا۔ طلباء اور اساتذہ کا غازیوں اور شہداء کو خراج تحسین۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پنجاب کی ایئر لائن ایئر پنجاب کو جلد از جلد فعال کرنے کا حکم دے دیا۔ ایئر پنجاب فیز 1 کے لیے کارروائی جلد مکمل کرنے، جدید اور آرام دہ طیارے لیز پر حاصل کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس میں لاہور سے اسلام آباد روٹ پر اتفاق۔ اجلاس میں مری گلاس ٹرین پروجیکٹ کا بھی جائزہ لیا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے پولینڈ کے نائب وزیر داخلہ کی ملاقات۔ وزیر مملکت طلال چودھری بھی موجود تھے۔ ملاقات میں امیگریشن، بارڈر سیکیورٹی اور میوچل لیگل اسسٹنس سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ باہمی تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے لیے حکومتی سطح پر روابط بڑھانے کا فیصلہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ غیر قانونی امیگریشن میں ملوث مافیا کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد کے SP عدیل اکبر سے حادثاتی طور پر گولی چلی۔ حادثے میں استعمال
SMG کے شاٹ کا اینگل 65 ڈگری ہے۔ اسلام آباد میں SP عدیل اکبر کی خودکشی کے بعد پولیس تفتیش میں ماہرین کی رائے۔ پولیسنگ ماہرین کے مطابق PSP افسران SMG کے استعمال کے زیادہ ماہر نہیں ہوتے۔ پولیس ذرائع کے مطابق SP عدیل اکبر کو موبائل پر آنے والی کالز کی تفتیش بھی جاری ہے۔ آپریٹر نے تفتیش میں بتایا کہ ایک کال وصول کرنے کے بعد عدیل اکبر نے ان سے گن مانگی اور پوچھا کہ یہ چلتی بھی ہے کہ نہیں۔ انہوں نے خود گن میں میگزین لوڈ کیا، دیکھتے ہی دیکھتے فائر ہوا اور گولی ان کے ماتھے پر لگی۔ موقع پر ہی موت واقع ہو گئی۔ SP عدیل اکبر کی نماز جنازہ اور تدفین گجرانوالہ میں آبائی گاؤں میں کر دی گئی۔ IG اسلام آباد کی بھی نماز جنازہ میں شرکت۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا ان کا گن مین اور آپریٹر حراست میں ہیں، ان کی فون کالز کا ڈیٹا چیک کیا جا رہا ہے۔ بھارت میں آسٹریلین ویمن کرکٹرز کے ساتھ ہراسانی کا واقعہ۔ آسٹریلین میڈیا کے مطابق موٹر سائیکل سوار شخص نے کرکٹرز کا تعاقب کر کے انہیں نامناسب انداز میں چھوا۔ واقعہ جمعرات کی صبح پیش آیا جب بھارتی شہر اندور میں پلیئرز ایک کیفے سے ہوٹل واپس آ رہی تھیں۔ آسٹریلین ویمن ٹیم ICC ویمنز ورلڈ کپ کے لیے بھارت میں موجود ہے۔ آسٹریلین ویمنز ٹیم کی سیکیورٹی ٹیم نے بھارتی پولیس کو واقعے کی رپورٹ کر دی۔ پولیس نے واقعے میں ملوث ایک شخص کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایشیا کے 5 روزہ دورے کے پہلے مرحلے میں ملائیشیا روانہ ہو گئے، جہاں وہ آسیان اجلاس میں شریک ہوں گے۔ ٹرمپ ملائیشیا سے قبل قطر جائیں گے، امیر قطر سے ملاقات کریں گے۔ ملائیشیا کے بعد امریکی صدر ٹرمپ جاپان جائیں گے اور جاپان کی پہلی خاتون وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے۔ بدھ کے روز امریکی صدر ٹرمپ جنوبی کوریا روانہ ہو جائیں گے۔ ملائیشیا میں امریکہ اور چین کے درمیان نئے تجارتی مذاکرات کا آغاز ہو گیا۔ اقتصادی اور تجارتی امور پر بات چیت۔ امریکی وفد کی قیادت امریکی وزیر خزانہ اور چینی وفد کی سربراہی چینی نائب وزیر اعظم کر رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کیا تھا کہ امریکہ 1 نومبر سے چینی مصنوعات پر 100% نئے ٹیرف اور دیگر تجارتی پابندیاں عائد کرے گا۔ اسرائیلی فوج کی غزہ میں امن معاہدے کی خلاف ورزیاں جاری۔ اسرائیلی حملوں میں بچے سمیت مزید 5 فلسطینی زخمی۔ فلسطینی محکمہ صحت کے مطابق غزہ میں امن معاہدے کے بعد سے اب تک 93 فلسطینی شہید اور 324 زخمی ہوئے۔ غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 68,519 ہو گئی۔ اسرائیلی فوج کا جنوبی لبنان میں بھی کار پر ڈرون حملہ، ایک شخص شہید ہو گیا۔ دوسری جانب حماس سمیت مختلف فلسطینی دھڑوں نے غزہ کو ٹیکنوکریٹ کمیٹی کے حوالے کرنے پر اتفاق کر لیا۔ مشترکہ بیان میں کہا گیا کہ یہ کمیٹی عرب اور بین الاقوامی اداروں کے تعاون سے غزہ کا انتظام سنبھالے گی۔ لاہور میں اسموگ کے ڈیرے عالمی سطح پر فضائی آلودگی میں دوسرے، پنجاب میں پہلے نمبر پر موجود۔ صبح کے اوقات میں لاہور کے علاقے کانانو میں فضائی آلودگی سب سے زیادہ یعنی 639 پارٹیکولیٹ میٹر ریکارڈ کی گئی۔ فیصل آباد میں 559، گجرانوالہ میں 272 اور ملتان میں فضائی آلودگی کا معیار انتہائی مضر صحت 223 پارٹیکولیٹ میٹر ریکارڈ کیا گیا۔ صوبائی حکومت کی شہریوں کو ماسک پہننے کی ہدایت۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ حکومت سندھ کراچی کے شہریوں کو ٹرانسپورٹ کی بہترین سہولتیں دینا چاہتی ہے۔ سینیٹر تاج حیدر برج یلو لائن BRT کا قابل فخر حصہ ہے، جو کورانگی اور دیگر علاقوں کے شہریوں کے لیے ایک بڑی سہولت ثابت ہوگا۔ FIA کی سیالکوٹ ایئرپورٹ پر کارروائی، قطر جانے والے 6 مسافر گرفتار۔ FIA کے مطابق گرفتار افراد کے پاسپورٹ پر قطر کے ورک پرمٹ ویزے تھے۔ ملزمان قطر سے لیبیا اور پھر سمندری راستے سے اٹلی جانا چاہتے تھے۔ قطر کے ذریعے یورپ جانے کا ایک نیا روٹ سامنے آیا ہے۔ گرفتار افراد نے ایجنٹ کو فی کس 32 لاکھ روپے ادا کیے تھے۔ گرفتار افراد کا تعلق گجرانوالہ اور سیالکوٹ سے۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس سے چوری کے الزام میں گرفتار گھریلو ملازم کے کروڑوں کے اثاثے، 45,000 روپے ماہانہ تنخواہ پر ملازم کے 4 بینک اکاؤنٹ سے 1,86,00,000 روپے کی ٹرانزیکشن کے شواہد ملے۔ تفتیشی حکام کے مطابق ملزم نے چوری کی رقم سے کراچی میں فلیٹ،
ہری پور اور اسلام آباد میں پلاٹ اور مسافر وین خریدی۔ ملزم کے قبضے سے 1 کروڑ روپے سے زائد مالیت کا سونا بھی برآمد ہوا۔ ملزم 8 سال سے بزرگ جوڑے کے ہاں ملازم تھا۔ بزرگ کے انتقال کے بعد خاتون کی دیکھ بھال کے دوران چوری شروع کی۔ شہید ایس پی آپریشن ہنگو اسد زبیر کی کوہاٹ میں ان کے آبائی قبرستان میں سرکاری اعزاز کے ساتھ تدفین کر دی گئی۔ تدفین میں اعلیٰ پولیس اور سول حکام، MNA شہریار آفریدی اور علاقہ معززین نے شرکت کی۔ شہید ایس پی کو پولیس کے دستے نے سلامی دی۔ گزشتہ روز ہنگو دھماکے میں ایس پی آپریشن اسد زبیر اور 2 پولیس اہلکار شہید ہو گئے تھے۔ شمالی وزیرستان میں آج اور کل کے لیے دفعہ 144 نافذ۔ آج صبح 5 بجے سے کل شام 7 بجے تک عام شہریوں اور نجی گاڑیوں پر آمد و رفت پر پابندی عائد۔ نوٹیفکیشن جاری۔ پابندی سیکیورٹی خدشات اور امن و امان کے پیش نظر لگائی گئی ہے۔ کوٹادو میں پیٹرول ایجنسی میں دم گھٹنے سے 2 بچے جاں بحق، 2 کی حالت غیر۔ مبینہ طور پر بچوں کی ہلاکت پیٹرولیم مصنوعات کی گیس کے باعث دم گھٹنے سے ہوئی۔ جاں بحق بچے پیٹرولیم ایجنسی سے ملحقہ مدرسے میں پڑھتے تھے۔ پیٹرولیم ایجنسی بھی مدرسے کے محتمم کی ہے، جہاں وہ رات میں بچوں کو سلا دیتا تھا۔ پولیس نے محتمم کو حراست میں لے لیا۔ جاں بحق بچوں کی عمریں 10 سے 12 سال کے درمیان ہیں۔ کراچی میں پولیس حراست میں انتقال کر جانے والے عرفان اور اس کے 3 ساتھیوں کو حساس مقامات کی تصویریں بنانے پر حراست میں لیا گیا۔ SIO حکام کا کہنا ہے کہ ابتدائی تفتیش میں معلوم ہوا کہ موت دل کا دورہ پڑنے سے ہوئی۔ ملزم کے جسم پر تشدد کا کوئی نشان نہیں۔ کئی گھنٹے اسپتال میں رکھے جانے سے لاش پر نشان پڑے۔ پوسٹ مارٹم میجسٹریٹ کی موجودگی میں کروایا گیا۔ رپورٹ آنے پر تفصیلات سامنے آئیں گی۔ پولیس کی کوئی غفلت ثابت ہوئی تو مقدمہ درج کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ ہمارے ہاں ہیلتھ کیئر نہیں، سک کیئر سسٹم ہے۔ لوگوں کو مریض بننے سے بچانا لوکل گورنمنٹس کا کام ہے۔ ایکسپو سینٹر کراچی میں ہیلتھ ایشیا کی اختتامی تقریب کے موقع پر میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ماہرین کہتے ہیں 10 سال بعد لوگ کینسر سے مریں گے نہیں، ویکسین لگائیں گے۔ یہاں ویکسین لگانا شروع کریں تو تنقید شروع ہو جاتی ہے۔ اب ڈرائیو جائے بغیر صرف ای میل پر آپ میڈیکل آلات کی رجسٹریشن کرا سکتے ہیں۔ صوبائی محتسب نے PhD طالبہ کی 4 اساتذہ کے خلاف ہراسانی کی شکایت پر انکوائری رپورٹ مسترد کر دی۔ سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی کو 5 دن میں شفاف اور غیر جانبدار نئی کمیٹی تشکیل دینے کا حکم۔ فیصلے پر عمل نہ کرنے پر توہین عدالت کی کارروائی ہوگی۔ جسٹس ریٹائرڈ شاہ نواز طارق نے ریمارکس دیے کہ یونیورسٹی کی انکوائری کمیٹی نے 3 اساتذہ کے نام خارج کر کے 1 ملزم کے خلاف کارروائی کی۔ کمیٹی کو کسی ملزم کو کارروائی سے خارج کرنے کا اختیار نہیں۔ قانون کے مطابق انکوائری کمیٹی میں ایک خاتون رکن کے ساتھ کم از کم 3 ارکان ہونے چاہیے۔ نئی کمیٹی شکایت کنندہ طالبہ اور ملزمان کے تحریری بیان ریکارڈ کرے گی۔ میرپور خاص میں SHO کی سائلہ خاتون سے مبینہ زیادتی۔ SHO کو معطل کر کے انکوائری کا حکم دے دیا گیا۔ پولیس حکام کے مطابق خاتون نے زیادتی کی شکایت DIG آفس میں درج کرائی تھی۔ SHO اور خاتون کا میڈیکل چیک اپ کرا لیا گیا۔ میڈیکل رپورٹ آنے پر کارروائی آگے بڑھائی جائے گی۔ سندھ ہائی کورٹ نے سابق MPA اور وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیر الاڈینو خان بھیو کی بریت کے خلاف نیب کی اپیل مسترد کر دی۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ نیب احتساب عدالت کے فیصلے میں کوئی قانونی نقص ثابت نہیں کر سکا۔ نیب پروسیکیوٹر سے فیصلے کے ایک پیراگراف میں نمبر کی غلطی دکھا سکا۔ متن میں شواہد یا قانونی تشریح میں کوئی خامی نہیں پائی گئی۔ اور وزیر دفاع خواجہ آصف نے واضح کیا ہے کہ افغان طالبان سے مذاکرات میں معاملات طے نہیں پائے تو ہماری اور ان کی کھلی جنگ ہے۔ اگر ان کی شرائط پاکستان کے لیے قابل قبول ہوئیں تو معاہدہ ضرور ہوگا۔